بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ والوں کی عبادت نماز کی حقیقت ایک انتہائی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک ولی اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ اس کے قریبی ساتھی بھی ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے، قربانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہر نکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر قربان ہوئے، جیسے ذبح کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سر کاٹ دیا، جسم شہوتوں اور حرص سے چھوٹ گیا، بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بسمل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ میں نے ایک عمر تمہیں عطا کی تھی، روزی دی، طاقت دی، تو نے کس کس کام میں لگائی؟ آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت اور دیگر حواس کی دولت تجھے بخشی، تو نے اسے کس طرح استعمال کیا؟ ہاتھ پاؤں تجھے کام کرنے کے لیے عطا کیے، تو نے ان سے کیا کام لیا؟ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اور بھی سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا، لہٰذا وہ سوالوں کی تاب نہ لا سکا اور فوراً رکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں اللہ عز و جل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، رکوع سے اٹھ اور جواب دے۔ وہ سر اٹھاتا ہے، پھر طاقت گویائی، بولنے کی طاقت نہ پا کر سجدہ میں منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، پھر سر اٹھا کر گر پڑتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی تاب نہ پا کر قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل پھر فرماتے ہیں، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، تو نے انہیں کیسے خرچ کیں؟ مجھے حساب دے۔ چونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتا، داہنی طرف سلام پیش کرتا ہے اور انبیاء کرام کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کو سلام کہہ کر مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہو کر رحیم کریم آقا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے، پھر آہوازاری سے اپنے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ درس حیات۔ اس واقعہ سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔ دوستو، یہی حقیقی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے نماز کی حقیقت۔ آئیں ہم بھی اپنی نماز اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں۔ دوستو، یہ ہے نماز اولیاء اللہ کی، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی، اور یہ ہے نماز اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی عبادت۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔